ATS میڈیا نعتوں کا چینل ہے بھائیو، اس میں ملے گا تم کو نعت رسول بھائیو۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، برادران محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے ذہن میں کنفیوز رہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے اندر کہاں پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، دھیان سے سنیے گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری نماز میں صرف ایک ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ نماز آپ کی 4 رکعت والی ہو، چاہے 3 رکعت والی ہو، چاہے 2 رکعت والی ہو، نماز فرض ہو، سنت ہو، نوافل ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، پوری نماز کے اندر صرف ایک جگہ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے۔ کہاں پر پڑھیں گے؟ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ بس اسی جگہ پر اعوذ باللہ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پوری نماز میں اعوذ باللہ کا استعمال کہیں بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ 4 رکعت والی نماز ہو، چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو، چاہے وہ 3 رکعت والی نماز ہو۔ یاد رکھیے گا کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد صرف ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا استعمال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں کہاں پڑھنا چاہیے، اس کو بھی ذرا دھیان میں رکھیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں پڑھنا سنت ہے۔ ہر مرتبہ جب بھی سورہ فاتحہ آپ نماز کے اندر پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ تو آپ کو ہر رکعت میں پڑھنی ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے واجب نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے نوافل نماز ہو، ہر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کو شروع کرنا یہ سنت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اعوذ باللہ صرف ایک ہی مقام پر ایک ہی جگہ وہ پہلی رکعت میں جو ہے ثنا کے بعد استعمال کرنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ فاتحہ سے پہلے اس کو استعمال کرنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سورت ملا رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، ظاہر سی بات ہے چاہے وہ 4 رکعت والی نماز ہو، چاہے وہ فرائض ہو، چاہے وہ نوافل ہو، اس میں صورتیں ملائی جاتی ہیں، ہے نا۔ فرائض میں جو ہے پہلی 2 رکعت میں صورتیں ملائی جاتی ہے، اور دوسری 2 رکعت میں جو ہے اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں نہیں ملائی جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد اگر ایسی نماز ہے کہ جس میں صورتیں آپ کو ملانا ہے، تو اگر آپ صورت جو ملا رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، اگر وہ صورت مکمل ہے، جیسے کسی نے 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ صورت پڑھ رہا ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر صورت کا آغاز کرے، شروع کرے۔ تو اس جگہ پر جو ہے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، یعنی اگر مکمل صورت آپ سورہ فاتحہ کے بعد شروع کر رہے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اب یہ چیزیں کیا، ان کا معاملات کیا، حکم کیا ہے کہ اگر بسم اللہ اعوذ باللہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں، نماز ہو جائے گی، نماز کا اعادہ ضروری نہیں، سجدہ سو لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ چیزیں سنت اور مستحب ہے، اور سنت اور مستحب کے چھوٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ اگر آپ استعمال کریں گے اس کو اہتمام کے ساتھ تو آپ کی نماز کا جو ثواب ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ امید کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔